إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور علیہ السلام کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد مکرم محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہم سب حاضر ہیں۔ دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور اچھا بنائے۔ مکرم سامعین، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر ایک کے حقوق مقرر فرمائے۔ بھائی بہنوں کے بھی آپس میں حقوق ہیں، اولاد اور والدین کے بھی حقوق ہیں، رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں۔ تو ایک ہی بستی میں رہنے والے مسلمان جو ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں، ان کے بھی آپس میں حقوق ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمسایوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، من اغلق بابہ دون جارہ مخافۃ علی اہلہ ومالہ فلیس ذلک بمؤمن۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کا ہمسایہ اتنا برا ہے کہ دوسرا ہمسایہ اس کی شرارت کے خوف سے اپنا دروازہ ہر وقت بند رہتا ہے کیونکہ اسے خیر کی امید نہیں ہے، دوسرا آدمی اس کے مال، جان، عزت کا نقصان کرے گا، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسا ہمسایہ کامل مومن نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ وَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ مَن لَّمْ يَأْمَنْ جَارُ بَوَيْقَةٍ، ایک آدمی دوسرے کا ہمسایہ ہے، ایک ہمسائے کو دوسرے سے کوئی امن نہیں ہے، ہر وقت اس کی برائی اور اس کی بدعملی کا خطرہ رہتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسا ہمسایہ بھی مومن نہیں ہے۔ حالانکہ ہمسایہ تو ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، مال کی حفاظت کرتے ہیں، جان کی حفاظت کرتے ہیں، یہ دوسرے کے مال، جان اور عزت کا دشمن بنا ہوا ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ کامل مومن نہیں ہے، اس نے اپنے ہمسائے کا حق ادا نہیں کیا، کیونکہ جب بھی مسائل بنتے ہیں برادریاں بعد میں آتی ہیں، رشتہ دار بعد میں آتے ہیں، ہمسایہ ہمیشہ پہلے دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہے۔ تو جو تمہارے غم اور تمہاری خوشی کا ساتھی ہے تو اس کے ساتھ بھی تمہیں اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ پھر ارشاد فرمایا اتدری ما حق الجار، تمہیں معلوم ہے ہمسائے کے حق کیا ہیں؟ صحابی رسول خاموش رہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے حق یہ ہیں وَإِذَا اسْتَعَانَكَ أَعَنْتَهُ، جب وہ تجھ سے مدد مانگے تو اس کی مدد کرو۔ مثلا کوئی بھاری بھرکم چیز اٹھا رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، تو تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کی امداد کرو۔ جس طرح کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے رواج تھا، اگر کسی کی 20 ایکڑ گندم کیوں نہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں بانٹتے، سارے مل کے وہ گندم کی کٹائی کرتے، پھر جب دوسرے کے کھیت کی باری آتی وہ اس کے ساتھ مل جاتے، پھر جب صفائی کا ٹائم آتا وہ سارے مل جل کر کام کرتے۔ پہلے کھیتوں میں لوگ ہل چلاتے تھے، بگار پہ جوڑے آیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی خدمت کرتے، برکتوں کا وقت ویلا تھا، ایک دوسرے کی ہمسائیگی کا حق ادا کرتے تھے، مہنگائی کا پتہ ہی نہیں تھا، پریشانی ہی نہیں تھی۔ تو اب وہ دور اللہ کرے واپس آ جائے، وہ دور اچھا تھا
وہ دور برکتوں والا تھا، آج وہ محبتیں واپس پلٹ کے آ جائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ہمسائے کو مدد کی ضرورت ہو تو ہمسائے کا حق ہے کہ اس کی امداد کرے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَإِذَا اسْتَقْرَضَكَ أَقْرَضْتَهُ، جب ہمسائے کو قرض کی ضرورت ہو تو اس کو تو قرض دے، اگر گنجائش ہے تیرے پاس اس کو قرض دے۔ یہ نہ کہے کہ یہ مجھے کہاں سے دے گا، چلو اگر تو زیادہ نہیں دے سکتا کچھ دے دے، آخر وہ مجبور ہے، کوئی خوشی سے قرض نہیں لیتا، مجبوری کے وقت یہ قدم اٹھاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہمسائے کا حق ہے جب وہ تم سے قرض کا مطالبہ کرے اس کو قرض دو۔ وَإِذَا اِفْتَقَرَ، اگر وہ تنگ دست ہے، غربت چھا گئی، پتہ بھی ہے تمہیں کہ ہمارے اس محلے کے اندر، ہماری بستی کے اندر، قریب والے گھر کے اندر حالات اس کے ذرا ماڑے ہیں، اچھی حالت نہیں ہے، تو اس کی تھوڑی بہت خدمت کر دینی چاہیے۔ جب اس کو محتاج ہو گندم کے ذریعے، آٹے کے ذریعے، خشک میوہ جات اور سبزی اور دالوں کے ذریعے اس کی خدمت کرنی چاہیے تاکہ عرشوں کا رب بھی راضی ہو جائے، محمد عربی علیہ السلام بھی راضی ہو جائے۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَرِضَ عُدْتَهُ، جب ہمسایہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ، پوچھنے کے لیے جاؤ۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی ہمسائے کا حق ہے۔ آج تو مصیبت ہے کہ ہم نے رشتہ دار ہے کوئی بیمار ہو گیا، اب تو لوگ دعا مانگتے اللہ کرے کوئی بیمار نہ ہو، ویسے بھی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو صحت سلامتی دے، تو مریض کے خرچے ایک طرف، مہمانوں کے خرچے ایک طرف، جانا اسی وقت ہے جب کھانے کا ٹائم ہو۔ اگر اس نے کوئی چیز ویسے دال ساگ پیش کر دی، اس نے عذر بیان کرنا شروع کر دیا، تم نے میرے لیے یہ چیز بنائی، میں تو فلاں چیز کھاتا ہوں۔ بھئی حیا کر، اللہ کا خوف کر۔ تو آیا مریض کو پوچھنے کے لیے، حضور علیہ السلام کا تو فرمان یہ ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کے پاس بیٹھو، اگر اس کی طبیعت برداشت کرتے تو اسے ماتھے پہ ہاتھ رکھو یا بس قریب بیٹھ کے دو باتیں کرو، اللہ تعالیٰ تجھے شفا عطا فرمائے، جس نے تجھے یہ تکلیف دی ہے وہ تیری تکلیف دور کرے گا، دعائیں کر کے چلے جاؤ۔ ہو سکتا ہے کوئی خدمت کرو، نہ کہ دھرنا دے کے بیٹھ جاؤ، کھانے پینے کا انتظار کرو، یہ نہ ان کو اپنا مریض بھول جائے، وہ تمہارے روٹی پانی کے چکر میں پڑ جائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہ کرو، جب کوئی تمہارا ہمسایہ یا رشتہ دار بیمار ہو جائے تو جا کر اس کی عیادت کرو۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَإِذَا أَصَابَهُ خَيْرٌ حَنَيْتَهُ، جب تمہارے ہمسائے کو کوئی بھلائی پہنچے، مثلا اس نے کوئی اچھی سواری لی ہے، اس کا بچہ امتحان میں کامیاب ہوا ہے، اس نے کوئی پلاٹ خریدا ہے، اس نے کوئی بڑا کاروبار کیا ہے یا اپنی طاقت مطابق کوئی چھوٹا کاروبار کیا ہے، اس کو جناب والا کوئی خوشی ملی ہے، اس نے کوئی رقبہ لیا ہے، اس کی فصل اچھی ہوئی ہے، اس کو منافع زیادہ ہوا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم چلے جاؤ اس کے در پہ، جا کر اس کو مبارکبادی پیش کرو کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، تیرا بچہ کامیاب ہو گیا، یا فلاں چیز تو نے لے لی، اچھی سواری تجھے مل گئی، اچھا پہننے کو مل گیا، اس طرح کا معاملہ ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تم مبارکبادی دینے کے لیے چلے جاؤ، تمہارے ہاں کمی کسی چیز کی نہیں ہوگی، رب تعالیٰ خوش ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ تمہیں دارین کی ساتھ عطا فرما دے گا۔ لیکن یہ چیزیں بھی آج کل مٹتی چلی جا رہی ہیں، مبارکبادی والا سلسلہ بھی ختم ہو گیا ہے، کیونکہ ہم نے رواج ایسے بنا رکھے ہیں، جب ایک دوسرے کو ملنے کے لیے جانا ہے تو بھئی میں تو کوئی سوٹ کپڑوں کا لے جاؤں، میں مٹھائی کا ڈبہ بھی لے جاؤں، چلو بھئی تو نے پہل کر دی، اب جب وہ آئے گا اب وہ سوچ رہا ہے اس نے کلو دیا ہے میں 1.5 کلو دوں، اس نے 1 سوٹ دیا میں 2 دوں، اور بھئی تم نے محبتوں کو تو ان چیزوں کی بھیڑ چڑھا دیا۔ حالانکہ تحفہ دیا جاتا ہے، تحفہ سے محبت بڑھتی ہے، دینا چاہیے، لیکن اس کو اس طرح روٹین بنا لینا کہ بندہ ملنے سے بھی رہ جائے، رشتہ داروں سے بھی بندہ رہ جائے، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ کام اتنا کرو جتنا برداشت کر سکو، اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی کو خیر خوشی ملے، اس کے بچے یا بچی کی شادی ہو، جا کر اس کو خوشخبری دو، اس کو مبارکباد دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ راضی ہو جائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا وَإِذَا أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ عَزَيْتَهُ،
اگر تمہارے کسی قریبی کو، ہمسائے کو کوئی تکلیف پہنچی، بیمار ہو گیا، یا ویسے کوئی جانی مالی نقصان ہو گیا، بندہ فوت ہو گیا، جانور مر گیا، چوری ہو گئی، ڈکیتی ہو گئی، فصل تباہ ہو گئی، کسی قسم کی مالی جانی اس کی کوئی پریشانی آ گئی، حضور علیہ السلام نے فرمایا جا کر اس کو تسلی دو کہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا، یہ اولاد یا بھائی یا والدین یہ اللہ کی امانت تھے، انہوں نے ایک دن جانا ہی تھا، اس کی ڈھارس بندھو، اس کو حوصلہ دلواؤ، مالی نقصان ہوا تو اس کے متعلق اچھے کلمات کہو، اس کو ابھارنے کی کوشش کرو تاکہ یہ غم میں نڈھال ہو کر بیٹھ نہ جائے، غمگین ہونے سے ملے گا کچھ نہیں، ترقی رک جائے گی، اس کے حوصلے بلند کرو، اس کو تسلی دو کہ میاں بس اگر تیری خیر ہے تو انشاءاللہ مال بن جائے گا، یہ جانور بھی آ جائیں گے، مال بھی آ جائے گا، تو تگڑا ہو جا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب مصیبت پہنچے تو جا کر اس کو تسلی دو تاکہ وہ پھر سے اپنا کام اچھے طریقے سے کر سکے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَإِذَا اصابت مصیبہ عزیت وَإِذَا مَاتَ اتَّبَعْتَ جَنَازَتَهُ، آخر بندہ ہے، مرنا ہے، اس نے فوت ہو گیا تو اس کے جنازے کے ساتھ چلو، پیچھے چلو۔ کیوں؟ جنازے کے ساتھ چلنے کا بڑا ثواب ہے، جنازے کو کندھا دینے کا بھی بڑا ثواب ہے، اس ثواب کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے، اور یہ حقوق ہمسایہ میں سے بھی ہے، تم ساتھ نہیں جاؤ گے تو کون جائے گا؟ اس لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ بھی ہمسائے کا حق ہے کہ جب جنازہ اٹھایا جائے تو اس کے ساتھ ساتھ پیچھے چل تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تیرے اوپر راضی ہو جائے۔ اور فرمایا وَلَا تَسْتَطِيلُ عَلَيْهِ بِالْبِنَاءِ تَحْجُبُ عَنْهُ الرِّيحُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہمسائے کے ساتھ بلڈنگ اونچی نہ بناؤ، مثلا تمہارے گھر کے ساتھ اس کا گھر ہے، تم نے اگر بلڈنگ بڑی بنے اس کی ہوا رک جائے گی، اس کا تذکرہ ہے حدیث پاک میں، تحجب ریحہ، ہوا رک جائے گی، اس کے گھر میں دھوپ نہیں آئے گی، ہاں الا باذنہ، جا کر اس کو بتاؤ کہ یار مجبوری ہے، ہم نے یہ بلڈنگ بڑی بنانی ہے، اگر تو ناراض نہ ہو تو ہم یہ بنا دیں اب، یا اس کی ایسی خوشامد کرو تاکہ وہ راضی ہو جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بھی تم پر راضی ہو جائے۔ اب وہ بھی سوچے گا اگر میں کہتا ہوں نہ بناؤ تو لوگ کہیں گے یہ کنجوس اور بخیل ہے، پیسے اس کے اپنے، بنانا اس نے اپنے خرچے پہ مکان ہے، یہ آڑے بن رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم اچھی باتیں کرو گے تو اس کا دل بھی مضبوط ہو جائے گا، وہ تمہیں اجازت دے دے گا، اب تم جتنی بھی بڑی بلڈنگ بناؤ تو وہ پریشان بھی نہیں ہوگا، اس کے لیے مسئلہ بھی نہیں بنے گا، وہ راضی ہوگا تو اللہ رسول بھی تم پہ راضی ہو جائے گا۔ یعنی ہم نے تو ان چیزوں کو مد نظر ہی نہیں رکھا، اور مقام پہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلَا تُوذِيَ بِقِطَارِ قِدْرِكَ، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم اپنے گھر میں ہنڈیاں بناؤ نا تو اس طریقے سے بناؤ کہ اس کے سوڑ تڑکے کی خوشبو ہمسائے کو نہ ستائے۔ آج تو ہم پتہ نہیں کس رستے پہ چل رہے ہیں، ہم دین کی تعلیم سے دور ہو رہے ہیں، ورنہ دین متین نے کون سی چیز ہے جو ہمیں بتائی نہ ہو۔ حضور علیہ السلام نے زندگی کا کون سا گوشہ ہے، شعبہ ہے جس میں تمہیں انہوں نے اندھیرے میں رکھا ہو، نہیں ہر چیز کھول کے بیان کر دیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ہنڈیا کی خوشبو سے تمہارے ہمسائے کو تکلیف نہ پہنچے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس طرح کرو، یا تو ایسے انداز میں بناؤ کہ وہ خوشبو وہاں تک نہ جائے، اگر ایسا ممکن نہیں ہے، تمہارے پاس اہتمام نہیں ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا الا ان تغرف له منها، جب ہنڈیا پک جائے تو اس میں تھوڑی بہت اپنے ہمسائے کو بھی دلوا دے۔ آج تو ہمارے ہاں سسٹم الٹ چلتا چلا جا رہا ہے، اس چیز کو کباہت سمجھا جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کے گھر میں جب سالن پکتا تو اگرچہ کبھی کبھار پکتا، حضور علیہ السلام فرماتے عائشہ اس میں پانی زیادہ ڈالو، شوربہ زیادہ بنے، تاکہ اگر ہمسائے کے گھر سے برتن آ جائے تو اس کو بھی کچھ دے دیا جائے، یا کسی کے گھر میں بھیجنا پڑے تو مسئلہ اور پریشانی نہ بنے۔ لیکن ہم ان چیزوں سے بالکل ہی عاری ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم نے سمجھا کہ یہ ہمارے لیے تو یہ جناب اللہ بیسے توہین ہوگا، لوگ آ جائیں گے سالن لینے کے لیے تو کیا بنے گا، اور میاں اگر کچھ زیادہ بھی نہیں دے سکتے تھوڑا دے دو تاکہ ہمسایہ راضی ہو جائے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم خوشبو پہ کنٹرول نہیں کر سکتے
تو پھر جب ہنڈیا تیار ہو جائے اس میں سے تھوڑا بہت ہمسائے کو بھی دے دو تاکہ اس کے بچے بھی خوش ہو جائیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اشتریت فاکہہ، اگر تم پھل وغیرہ خریدو تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے ہمسائے کو بھی دو۔ اب حدیث کی شرح میں محدثین نے لکھا مہنگائی کا دور ہے، نہیں دے سکتے، اپنے بچوں کے لیے کبھی کبھار لیتے ہیں، مہنگائی کا دور ہے، دوسرے کے بچوں کو کیسے دیں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے اس کا علاج بھی بتایا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر چھپا کے لے آؤ، کسی غریب مسکین یتیم کی نظر نہ پڑ جائے، کہیں تمہارا گھر برباد نہ ہو جائے، یتیم کی آہ نہ نکلے کہ میرا باپ بھی ہوتا تو اس طرح مجھے بھی پھل لے کے دیتا، غریب کے دل سے آہ نکلے کاش ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے تو ہمارے گھر میں اس طرح کے پھل آتے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم چھپا کے لے آؤ، اور جب گھر میں لے آؤ تو بچوں کے ہاتھ میں نہ دے دو کہ وہ باہر پھل فروٹ لے جائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انہیں ادب کے ساتھ بٹھا کر ان کو کھلاؤ تاکہ ہمسائے کے بچے کو تکلیف نہ پہنچے۔ جو اسلام اتنے حق بیان کر رہا ہے اس پر عمل کرنے والا کب ترقی نہیں کرے گا؟ ترقی ہی ترقی ہوگی۔ لیکن آج جو معاملات چل رہے ہیں، اسلام کے خلاف بکواس بازی ہو رہی ہے، اور خود جناب والا کلمہ پڑھ کے ایسے لوگ اسلام کے خلاف سازشوں کا شکار رہے ہیں۔ اب اسلام کے خلاف کھل کر تو بول نہیں سکتے، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ پھر علماء پر کیچڑ اچھالنا ہے، دیندار لوگوں پر کیچڑ اچھالنا ہے، مسجد اور مدرسے پہ کیچڑ اچھالنا ہے، وہ اپنے اوپر پردہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بھائی اسلام کا کوئی الگ وجود تو نہیں ہے کہ جسم کے اسلام اس کمرے میں بیٹھا ہے، فلاں گلی میں رہتا ہے، فلاں محلے میں رہتا ہے۔ اسلام کا علیحدہ وجود تو نہیں ہے، دین کا علیحدہ وجود تو نہیں ہے، دین تو دینداروں کے ساتھ قائم ہے، اسلام اہل اسلام کے ساتھ قائم ہے، علم اہل علم کے ساتھ قائم ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ مجھے علم سے پیار ہے لیکن عالم سے میں بغض رکھتا ہوں تو اس کو کہو یہ بہت بڑا کمینہ ہے اور یہ دشمن اسلام ہے اور دشمن علم ہے، علم سے پیار کرتا ہے، اہل علم سے پیار نہیں کرتا۔ بھئی اہل علم کے بغیر علم کیسے رہ سکتا ہے؟ تو اس طرح کی آج کل بیہودگیاں میڈیا کے ذریعے مختلف طور طریقوں سے جاری اور ساری ہیں۔ ہم نے دین کی تعلیم نہیں دلوائی۔ ایک بزرگ نے واقعہ لکھا ابھی میرے پاس موجود ہے کہ دین کی تعلیم کا اثر کتنا ہوتا ہے۔